السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا محترم بتائیے گا یہ جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے یو نو اباؤٹ دیٹ ویری ویل، آپ کو بتائیے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے شامل کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کے اعلیٰ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ کا سوال ہے موجودہ صورت حال کے حوالے سے، بالکل کوئی شک و شبہ نہیں، ہر کوئی جانتا ہے. لیکن جو صورت حال ہے ملکی، معیشت کی، روزگار کی، غریب کی، مسکین کی، چولہے کی، دکان کی، مکان کی، یہ رزق کی، یہ حلال کمانے کی، کھانے کی، یہ تو بالکل غریب تنگ ہو کے رہ گیا. اور اس کو اتنے مسائل ہیں کہ شاید میرا خیال ہے 100 سال اور بھی حل نہ ہو سکے. 100 سال یہ حل نہ ہو سکے. یہ میرے جملے ریکارڈ کر لیں، اگر میں زندگی میں رہا تو پھر مجھے بتا دینا، نہ رہا تو پھر لوگ سنیں گے. 100 سال تک بھی یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ سیاسی لوگوں کے جھوٹے دعوے، بالکل جھوٹے دعوے ہیں. ایسا 100 سال تک حل نہیں ہو سکتے اگر یہی چلتا رہا تو. ایسے اگر اچھا لیڈر آ گیا تو پھر تو حل ہو سکتا. اگر کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا، ثانی عمر جیسا، وہ خلافت عثمانی کا دور یا خلافت عثمانیہ کا دور یا ریاست مدینہ 1400 سال پہلے والا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب سیدنا مولا حسن مولا حسین، اور ان کے جو غلامان، ان کے ماننے والے ہیں، آل رسول کے غلام، اور جو خلافت عثمانیہ کے جناب راج کرنے والے تھے، الحمدللہ وہ خلیفہ عبدالحمید ثانی، اگر وہ تشریف لے آئے اس طرح کے لوگ تو الحمدللہ یہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود احساس نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا. اور میں یہ پوری دنیا کو آپ کے پلس نیوز سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس وقت الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کی نظریں مسلمانوں کی، جو خاص کر کے نظریاتی مسلمان ہیں اور بحیث القوم مسلمان ہیں، جو انما المؤمنون اخوۃ، اپنے آپ کو مسلمان مومن کا بھائی سمجھتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا مسلمان کو بھائی سمجھتے ہیں، ان کی تمام کی نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں اور غزہ کے مسلمانوں پر لگی ہوئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کون سا وہ دن آئے کہ غزہ میں سکون آ جائے، فلسطین میں سکون آ جائے اور ہم ان کی مدد کے لیے جائیں، اور اگر یہ جنگ جاری رہے تو ہمیں ان کے ساتھ شہادت کا موقع نصیب ہو جائے. موجودہ جو صورتحال ہے اس کو نپٹنے کے لیے بڑے معاملات کا سامنا ہے، لیکن سب سے پہلے سیاسی لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایمانی اور قرآنی اور اسلامی اور دینی اور مذہبی بیان دیتے، جو یہ ہر سیاسی دور میں اسلام کا اور دین کا پتہ کھیلتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہی کھیلتے ہیں، دین کا کام نہیں کرتے. اگر یہ فلسطین کی بات کھل کے کرتے تو موت تو ایک دن آنی ہے نا، آ ہی جانی ہے، تو جہاد کی بات کرتے تو کیا ہی بات ہوتی. سبحان اللہ. اچھا کیسے بتائے گا کہ آپ کے خیال میں جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے، جو مسائل ہیں، ان کے ذمہ داران کون کون سمجھتے ہیں؟ عوام کو، سیاستدان کو، جو افسران ہیں، کس کس کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ جی، اس میں جو موجودہ صورتحال کے جو ذمہ داران ہیں وہ سب لوگ ہیں. کون جتنے بھی ذمہ داران ہیں نا، ذمہ داران ایک بہت بڑا لفظ ہے، وہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں نا، اور سب سے زیادہ ذمہ دار سیاسی لوگ ہیں، جن کے جناب دعوے اور ہوتے ہیں اور کرتے اور ہیں، دکھاتے اور ہیں اور جناب وہ مارتے اور ہیں. وہ اس طرح کی باتیں کر کے اور عوام کو سال لگاتے ہیں، پھر جناب وہ 1 کروڑ جناب نوکریاں اور 50 لاکھ گھر اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ ملک پاکستان جو ہے یہ رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج بھی قادیانیوں کی پشت پناہی چھوڑ دی جائے، آج بھی مرزائیوں کی جناب حمایت چھوڑ دی جائے، آج بھی یہود و نصارہ کی دوستی چھوڑ دی جائے، الحمدللہ 1400 سال
والا جو پہلا دور تھا کامیابی والا، خلافت عثمانیہ والا، وہ دور واپس پاکستان میں آ سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے قاری صاحب کی زبانی سنا کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو حالات خراب ہیں، اس کی ذمہ داران سیاستدان بھی ہیں اور سب ذمہ داران، سب سے مراد انہوں نے بولا ہے کہ افسران، عوام، یعنی کہ سب لوگ۔ اور اس کا جو حل ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے ہی ممکن ہے کوئی اچھا لیڈر آئے۔ دوسرا ان سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ کیسا بتائیے گا تحریک لبیک پاکستان کہ آپ کے مطابق تو تحریک لبیک پاکستان کے مطابق کوئی بھی سیاسی جماعت بہتر نہیں ہے، تو اگر تحریک لبیک پاکستان کو اقتدار میں آنے کے لیے کیا کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد تو نہیں کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ کوئی جماعت بہتر نہیں ہے۔ یہ سیاسی لوگ جو ہیں یہ نظریاتی اسلامی سیاسی ہو جائیں نا، آپ کے خیال میں کوئی جماعت ہے جو بہتر ہے؟ پی ٹی آئی، کاف لیگ، نون لیگ ہے بہتر ہے جو ان کا تو نظریہ اسلام والا ہے نہیں ہے، جن کا اسلام والا نظریہ نہیں ہے وہ کوئی سیاسی اگر ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرے، الیکشن میں آ رہے ہیں، تو کیا آپ ٹی ایل پی کا کیا رسپانس ہوگا؟ ٹی ایل پی کا رسپانس یہی ہے کہ وہ نظریاتی اسلامی جو ختم نبوت کا قرآن و حدیث میں فرمان ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے، اور جو امیر المجاہدین جو لبیک بنا کر گئے ہیں، جو ان کی قیادت کر کے گئے ہیں اور اسی نام پر وہ نعرے لگاتے دنیا سے چلے گئے ہیں، جب وہ جو انہوں نے وہ نظریہ دیا ہے کہ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اب جو اسلام کا نظریاتی طور پہ نام لے اور پھر وہ جو قرآن و حدیث میں دین بیان ہوا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ کفر کی حرکت پہ کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دین خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو جماعت سیاسی پاکستان میں موجود ہے، اگر وہ نظریاتی اسلامی پوری طور پر جس طرح قرآن حدیث نے اسلام کو بیان کیا اور جس طرح بابا جی امیر المجاہدین طریق لبیک کے جو سربراہ جلوہ گر تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے نظریات کے مطابق کوئی اگر سیاسی پارٹی میدان میں آتی ہے تو ہمارے نظریے کے مطابق نظریہ قبول کرتی ہے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بتائیے گا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان اقتدار میں آ جاتی ہے تو کیا جو مسائل ہیں تحریک لبیک پاکستان بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح، سیاستدانوں کی طرح دعوے کریں گی، وعدے کریں گی، یا جو یہ مسائل ہیں وہ حل کر کے دکھائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ سوال امیر المجاہدین بابا جان سے بھی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی کیسے مسائل حل کریں گے، اور جو ہمارے موجودہ امیر محترم ہے قائد ملت اسلامیہ علامہ صاحبزادہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا بابا جی ہمیں یہ فارمولہ دے کر گئے ہیں، ہم انشاءاللہ سود نہیں لیں گے، زکوٰۃ لیں گے، سود نہیں لیں گے، زکوٰۃ لیں گے، اور الحمدللہ جو قرآن اور سنت کا طریقہ ہے اس میں برکت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم اتنے بڑے مدرسے چلا سکتے ہیں، کسی مدرسے میں 2000 بچہ پڑھ رہا ہے، کسی مدرسے میں 5000 بچہ پڑھ رہا ہے، اور کسی مسجد کا بل جناب 50 لاکھ ہے، کسی مسجد کا بل 20 لاکھ ہے، کسی مسجد کا بل جناب 20 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، اس طرح مدارس کے بل ہیں، اور پھر یہ 1 لاکھ 5 لاکھ سے لے کر خرچہ یہ 20 لاکھ تک، 50 لاکھ تک۔ تو جو علماء مشائخ دین والے لوگ اتنے بڑے ادارے چلا سکتے ہیں، الحمدللہ ان کے لیے ملک چلانا کوئی مشکل نہیں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان ذیشان گجراتی کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک آپ سب کا اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ۔